السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈیٹا بیس کا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، جس کا ٹاپک ہے اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل. یعنی چیپٹر کا جو نام ہے وہ اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل، جس کو ہم ان شارٹ ER ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی E فار اینٹیٹی، R فار ریلیشن شپ اینڈ ماڈل. یعنی اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل ER ماڈل، اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل کو ہم ER ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ER ماڈل جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا. ماڈل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی یہ کوئی بھی ماڈل ہوتا ہے نا، وہ لاجیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آف ڈیٹا کی. یعنی ڈیٹا کو ہم لاجیکلی، یعنی اس کو گرافیکلی طور پہ، پریکٹیکلی نہیں، لاجیکل فارم میں، لاجیکلی کس طرح سے ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ اس میں اینٹیٹیز کون سی آئیں گی، اس میں ایٹریبیوٹس کون سے آئیں گے. جب ہم اپنے ڈیٹا کو، کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ڈیٹا ہے، جب ہم اس کو لاجیکلی طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ماڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یعنی جو اب ER ماڈل، اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل جو ہے، ایک ایسا ماڈل ہے جس میں ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اینٹیٹیز کون کون سی ایگزسٹ کر رہی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ان اینٹیٹیز کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. جب ان تمام چیزوں کو ہم گرافیکلی طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں لاجیکلی، تو اس ماڈل کو ہم اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل یا ER ماڈل کہتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اٹ از اے لاجیکل ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا آف این آرگنائزیشن. یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کی لاجیکل جو ریپریزنٹیشن ہے، اس کو ہم ER ماڈل کہتے ہیں. اور اس میں جتنی بھی اینٹیٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں اور ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہی ہیں، ان کو جب ہم ریپریزنٹ کریں گے تو یہ ایک ER ماڈل بنے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ لاجیکل ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا ہے، دوسرا اس میں کلیکشن آف اینٹیٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور جب ان اینٹیٹیز کا، ان کے ایٹریبیوٹس کا، ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے، اس کو جب ہم ریپریزنٹ کریں گے لاجیکلی طور پہ، تو اس ماڈل کو ہم ER ماڈل کہیں گے. اس ER ماڈل کا جو کانسیپٹ ہے، یہ پیٹر چین نے 1976 کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا. کہ اس نے یعنی یہ کانسیپٹ دیا تھا 1976 کے اندر کہ ہم اینٹیٹیز، اس کے درمیان میں اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کے جو ریلیشن شپ، ان کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم گرافیکلی طور پہ اور لاجیکلی طور پہ ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. اور اس ریپریزنٹیشن کا نام جو ہے وہ ER ماڈل ہے. اب اس کے جو ہے نا وہ ہم نے ایڈوانٹیجز دیکھنے ہیں کہ ER ماڈل ہم کیوں بناتے ہیں، یعنی اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اس میں سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ ہے کانسیپچول سمپلسٹی. کانسیپچول سمپلسٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماڈل ہے، یہ بیسیکلی جو ڈیٹا بیس ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ بیسیکلی ڈیٹا بیس کام کس طرح سے کر رہی ہے، اس کے اندر کون کون سی اینٹیٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ان کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا، کس اینٹیٹی کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. یعنی یہ پوری ڈیٹا بیس کا ایک کانسیپچول فارم جو ہے وہ ہمیں یہ ماڈل جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے. تو اس سے ہمیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ماڈل جو ہے نا، یہ بیسیکلی جو اینٹیٹیز ہیں اس کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم ایک ایزی وے میں ریپریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا اس کا بینیفٹ ہے ویژول ریپریزنٹیشن. یعنی یہ جو ماڈل ہے یہ ہمیں ویژولائز ریپریزنٹیشن دیتا ہے. یعنی دیکھیں ڈیٹا کو جب ہم گرافیکلی طور پہ ان فارم آف گراف اینڈ چارٹ جب ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہمارے لیے اس کو سمجھنا، کسی بندے کے لیے بھی اس کو لیے سمجھنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ٹیکسٹ فارم. جو ویژول اور گرافکس ہوتی ہے یا گرافیکل فارم ہوتی ہے، اس میں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. تو یہ جو ماڈل ہے نا، یہ ER ماڈل جو ہے، یہ ایک ڈیٹا کی ویژولائز ریپریزنٹیشن ہے. اور یہ اس سے ہمیں ڈیٹا بیس ڈیزائنرز کو، جو DBA ہے اور جو یوزرز ہیں، ان کو ڈیٹا بیس کے اس کے سٹرکچر کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے.
تیسرا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن ٹول. یعنی یہ جو ای آر ماڈل ہم بناتے ہیں یہ اس کو بیسیکلی جو ڈیزائن کرتا ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے جو ہے، یا میں نے آپ کو بتایا کہ یا ڈی بی اے یہ بھی ڈیزائن کر سکتا ہے. تو ڈیٹا بیس ڈیزائنر یا ڈی بی اے جو ہے نا وہ ای آر ماڈل کو جو ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے. اور یہ چونکہ وہ ڈفرینٹ یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس ماڈل کو ڈیزائن کرتا ہے کہ اس میں یوزرز کی کیا ڈیمانڈز ہیں، وہ کیا کون کون سی اینٹیز انہوں نے یعنی اس میں ایگزسٹ کر رہی ہے ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق، اس میں فیلڈز کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا، مثلا یہ یوزر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں اس ڈیٹا بیس کے اندر اینٹی کیا کون کون سی ہوگی، اور اس میں جو ہے نا وہ کون کون سے فیلڈ اس میں شامل ہوں گے، ڈیٹ آف برتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، ایج ہوگی یا کیا، یعنی وہ ساری ان کی یوزر کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر جب اس ماڈل کو ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے اور یوزر کے درمیان میں ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ای آر ماڈل ہے یہ یوزرز اور جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر یا ڈی بی اے کے درمیان میں ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہے، کیونکہ وہ ماڈل ہی یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈیزائن ہوتا ہے. یہ تو 3 بینیفٹس ہو گئے اس کے ای آر ماڈل کے کہ ہم ای آر ماڈل کیوں بناتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے اس کا ایگزام میں اس طرح سے کوشچن آتا ہے کہ ای آر ماڈل کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. تو یہ شارٹ کوشچن کے حوالے سے اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. اس میں اینٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یعنی جو ای آر ماڈل ہم بناتے ہیں اس میں جو مین جو چیز ہے، جو مین آبجیکٹ ہے وہ کیا اینٹی ہے. تو اس پہ اینٹی پہ علیحدہ سے نوٹ آ جاتا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اینٹی، یا اس کے شارٹ کوشچن میں بھی اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اینٹی کیا ہے وہ پہلے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اینٹی جو ہے نا وہ ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے، یعنی اینٹی جو ہے ایک پرسن بھی ہو سکتی ہے، ایک پلیس بھی ہو سکتی ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایونٹ، یعنی ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی اینٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف قسم کا ڈیٹا جو ہے نا وہ اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں. اور وہ ڈیٹا کسی پرسن سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ کسی ایونٹ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو اینٹی جو ہے وہ اٹ مے بی ایک ایسا ایک آبجیکٹ ہے دیٹ کنٹینز ڈیٹا اباؤٹ پرسن، پلیس، تھنگ اور ایونٹ. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے جس طرح سے کالج ہے تو کالج کے اندر کالج ایک سسٹم ہے، تو کالج کے اندر کون کون سی اینٹیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، پھر بکس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایگزامپلز ہیں اینٹی، یعنی ہر وہ جو چیز جس کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں، جس کے بارے میں ریکارڈ رکھا جا سکے، اس کو ہم اینٹی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اینٹی جو ہے وہ کوئی پرسن سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کسی جگہ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اور کسی ایونٹ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. جس طرح اب پرسن میں اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، ٹیچر ایک اینٹی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ اس میں سارے ریکارڈز ٹیچر سے ریلیٹڈ ہوں گے. اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے، پلیئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ پرسنز میں آئیں گے. اس طرح پلیس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، جگہ سے ریلیٹڈ ہم مثلا پاکستان ہے، اس کے بارے میں ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے، تو پاکستان ایک اینٹی ہے. لاہور ہے، گجرانوالا ہے، یہ ایگزامپلز ہیں اینٹیز کی. اس کے علاوہ اگر تھنگ کے حوالے سے دیکھیں تو بک اٹ از اے تھنگ، ٹیبل، کار کے حوالے سے ہم ریکارڈ رکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے. یعنی یہ ساری اینٹیز کی ایگزامپلز ہیں. اور ایونٹ میں کیا ہے، بس ایڈمیشن ایک ایونٹ ہے، رجسٹریشن ایک ایونٹ ہے. رجسٹریشن مثلا آپ رجسٹریشن کی اینٹی بنا سکتے ہیں جس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جتنے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، یا مثلا ایک رجسٹریشن سے حوالے سے ایک اینٹی ہے جس میں جو گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں
ان کے وہ اس میں رجسٹریشن اتھارٹی کے حوالے سے، تو وہ ان کا ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے. یعنی رجسٹریشن ایک ایونٹ ہے اور اس کے بارے بھی ریکارڈ مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو ایڈمیشن، رجسٹریشن، دیز آر دی ایونٹ. یعنی ایونٹ وہ چیز ہے جس کی فزیکل ایگزسٹنس سے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہو رہا ہے، ایک اس کے بارے میں ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے. تو یہ اینٹیٹی پہ نوٹ آئے تو پھر اس کے بارے میں آپ اس کے ساتھ ڈیفینیشن اور ساتھ اس کی ایگزامپلس. اینٹیٹی کو جب ہم ای آر ماڈل کے اندر جب ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ریکٹینگل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم ای آر ماڈل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اس میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دیکھنا ہے کہ اینٹیٹیز کو اس کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نے گرافیکلی طور پہ ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے. اسی ماڈل کا نام ای آر ماڈل ہے. تو اینٹیٹی کو جب ہم نے ماڈل کے اندر ریپریزنٹ کرنا ہے تو اس کو ریپریزنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ ایک ریکٹینگل سے ریپریزنٹ کرنا ہے. اور جو اینٹیٹی کا جو نام ہے، جس طرح اسٹوڈنٹ ہے، جس طرح سے ٹیچر ہے، تو وہ اس کا نام جو ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں اس ریکٹینگل کے اندر آپ نے لکھنا ہے. جس طرح سے میں نے اگزامپل آپ کو بتائی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہے، تو اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے وہ کیپٹل لیٹر میں لکھ کے اس ریکٹینگل کے اندر لکھیں گے تو یہ ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اینٹیٹی ہے. اب یہ جو اینٹیٹی ہے اس کو ہم ڈفرینٹ سینس میں ہم لے سکتے ہیں. یعنی اس کی آپ مختلف اس کی آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ میننگز ہیں. مثلا جس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر مثلا ایک ہے، اس میں اینٹیٹی ٹائپ کیا ہوتا ہے. سمپل اینٹیٹی جو اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہے، ٹیچر ایک اینٹیٹی ہے. اب اینٹیٹی ٹائپ کیا ہے؟ بہت ساری اینٹیٹیز، سیٹ آف اینٹیٹیز جن کے ایٹریبیوٹس سیم ہوں. ایٹریبیوٹس کس کو کہتے ہیں؟ فیلڈس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. جس طرح رول نمبر ایک ایٹریبیوٹ ہے، نیم ایٹریبیوٹ ہے، ڈیٹ آف برتھ ایک ایٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری اینٹیٹیز جن کے ایٹریبیوٹس سیم ہوں اس کو ہم اینٹیٹی ٹائپ کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ تمام اینٹیٹیز جن کی آپ کہہ لیں کہ کریکٹرسٹکس کامن ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو رول نمبر ہے، نیم ہے، ایڈریس ہے، مارکس ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کی کریکٹرسٹکس کہلاتی ہیں. ان کو ہم ایٹریبیوٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس ٹیبل کی اسٹوڈنٹ اینٹیٹی کی کریکٹرسٹکس بھی کہلاتی ہیں. تو بہت ساری اینٹیٹیز جن کے فیلڈز یا جن کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کامن ہوں، سیم ہوں، تو ان کلیکشن آف اینٹیٹیز کو ہم اینٹیٹی ٹائپ کا نام دیں گے. مثلا فار ایگزامپل یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اینٹیٹی ہے، آئی سی ایس کے نام کی اینٹیٹی ہے. اب اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئی سی ایس سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ان کا آئی سی ایس سے وہ اسٹوڈنٹس بلانگ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ دوسری جو اینٹیٹی ہے وہ آئی کام ہے. آئی کام یہ بھی ایک اینٹیٹی ہے، اس میں آئی کام کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے. تیسری جو اینٹیٹی ہے وہ ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ آئی سی ایس، آئی کام، ایف ایس سی یہ تین اینٹیٹیز ہیں. آئی سی ایس میں نے جس طرح سے بتایا کہ آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے، آئی کام میں آئی کام کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے، ایف ایس سی میں ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے. اب آپ دیکھا جائے کہ تو ان تینوں اینٹیٹیز کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کامن ہے. مثلا آئی سی ایس میں بھی رول نمبر، نیم، ان کے آئی سی ایس کے اندر جو ہم ریکارڈ رکھ رہے ہیں ان کے جو اس کے اندر فیلڈز رکھ رہے ہیں وہ ہے رول نمبر، نیم، ایڈریس، مارکس. ٹھیک ہے نا. آئی کام کے اندر بھی جو ہم ان کے فیلڈز ہیں وہ رول نمبر، نیم، ایڈریس اور مارکس. ایف ایس سی والے جو ہے اس کی اینٹیٹی کے اندر بھی جو فیلڈز ہیں وہ رول نمبر، نیم، ایڈریس اور مارکس. یعنی تینوں اینٹیٹیز جو ہیں ان کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کامن ہیں. ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان تینوں اینٹیٹیز کی وہ کیا ہے؟ سیم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ تینوں اینٹیٹیز جو جن کے ایٹریبیوٹس کامن ہیں تو ان تمام کو، ان کے مجموعے کو ہم مثلا ہم یہ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو ہم اینٹیٹی ٹائپ یا اینٹیٹی کلاس کہہ سکتے ہیں.
کیونکہ اس میں آئی سی ایس کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آئی کام کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ایف ایس سی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سیٹ آف اینٹیز, وہ تمام سیٹ آف اینٹیز جس میں آئی سی ایس بھی ہے, جس میں آئی کام بھی ہے, جس میں ایف ایس سی بھی ہے, وہ تمام سیٹ آف اینٹیز جن کے ایٹریبیوٹس, جن کی کریکٹرسٹکس کامن ہیں, ان کو ہم ایک اکٹھا ایک نام دے دیتے ہیں کہ اینٹی ٹائپ, یا اس کو ہم اینٹی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اینٹی کلاس یا اینٹی ٹائپ جو ہے نا وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آئی سی ایس کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں آئی کام کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں ایف ایس سی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. تو بہت ساری اینٹیز جو ہیں جن کی کریکٹرسٹکس, جن کے جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ جن کے سیم ہوں. مثلا میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ آئی سی ایس میں بھی وہی رول نمبر, نیم, ایڈریس اور مارکس 4 ہیں, فیلڈز ہیں. آئی کام کی بھی 4 فیلڈز ہیں, ایف ایس سی کی بھی 4 فیلڈز ہیں, اور یہ سیم ہے, سیم فیلڈز ہیں, سیم ایٹریبیوٹس ہیں ان کی, یعنی کریکٹرسٹک سیم ہے. تو ہم ان تمام تینوں اینٹیز کے سیٹ کو, یعنی اس کے مجموعے کو ہم اکٹھا ایک نام دے دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ کو ہم کیا کہیں گے, اینٹی ٹائپ یا اینٹی کلاس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اینٹی ٹائپ اور اینٹی ٹائپ کی ہم ڈیفینیشن یہ کریں گے کہ وہ بہت ساری اینٹیز جن کے ایٹریبیوٹس, جس کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ سیم ہوں اور کامن ہوں, تو ان کلیکشن آف اینٹیز کو ہم اینٹی ٹائپ یا اور اینٹی ٹائپ کو ہم اینٹی کلاس بھی کہتے ہیں. جس طرح کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہم اینٹی کلاس کہہ سکتے ہیں یا اینٹی ٹائپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی اس کے جو اینٹیز ہیں جو اس سے بلانگ کر رہی ہیں, وہ ساری کے سارے ان کے فیلڈ جو ہیں وہ سب کے کامن ہیں. نیکسٹ دیکھیں, اب ہے اینٹی انسٹنس. اینٹی انسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اینٹی کلاس یا اینٹی ٹائپ, یعنی اس میں اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ اینٹی کلاس ہے, اور اس کو ہم اینٹی ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ آئی سی ایس, آئی کام, ایف ایس سی, یہ تینوں اینٹیز جو ہیں یہ اس سے بلانگ کر رہی ہیں, کیونکہ تینوں وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور تینوں کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کامن ہیں. تو ہم اسٹوڈنٹ کو ہم اینٹی ٹائپ یا اینٹی کلاس کہیں گے. کسی بھی اینٹی کلاس یا اینٹی ٹائپ کا جو ممبر ہے اس کو ہم اینٹی انسٹنس کہیں گے. مثلا فار ایگزامپل, اب آئی سی ایس کے اندر آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آئی کام کے اندر آئی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایف ایس سی کے اندر ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آئی سی ایس کے اندر, آئی سی ایس میں یا آئی کام میں یا ایف ایس سی میں کوئی ایک پرٹیکولر جو ریکارڈ ہے, جس طرح میں نے اس کی ایگزامپل لی ہے کہ آئی سی ایس میں ایک ریکارڈ ہے عبداللہ کا ریکارڈ ہے. اب عبداللہ جو ہے وہ اس اینٹی ٹائپ یا اینٹی کلاس کا ایک ممبر شمار ہوگا, ٹھیک ہے. وہ آئی سی ایس میں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ آئی کام میں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ ایف ایس سی میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی اینٹی کلاس یا اینٹی ٹائپ کا جو ایک ممبر ہے, جو اس کا ایک پرٹیکولر ریکارڈ ہے, اس کو ہم اینٹی انسٹنس کہیں گے, اور اس کو ہم اینٹی آکرینس بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر اینٹی انسٹنس کی اپنی ایک اسپیسیفک ویلیو ہوگی. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا, اب آئی سی ایس ہے, آئی سی ایس کے اندر جو عبداللہ کا ریکارڈ ہے وہ اینٹی انسٹنس ہے. مثلا یہ آئی کام کے اندر اکبر کا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ہم اینٹی انسٹنس کہہ سکتے ہیں. یعنی کسی بھی اینٹی ٹائپ یا اینٹی کلاس جو ہے اس کا ایک ممبر, یعنی اس کا ایک ریکارڈ, اسپیسیفک ریکارڈ جو ہے اس کو ہم اینٹی انسٹنس کہہ سکتے ہیں. وہ ریکارڈ آئی سی ایس میں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ ریکارڈ آئی کام میں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ ریکارڈ ایف ایس سی میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا ایک ممبر, وہ اینٹی ٹائپ یا اینٹی کلاس کا ایک ممبر شمار ہوگا, اور وہ ممبر جو ہے اس ممبر کو ہم اینٹی انسٹنس کا نام دیں گے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو ہم اینٹی آکرینس بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہر ممبر کی اپنی ایک اسپیسیفک ویلیو ہوگی. جس طرح عبداللہ ہے تو اس کی اپنی ویلیوز ہوں گی, اس کا اپنا نام, یعنی اس کی اپنا ایڈریس ہے, اس کا اپنا نیم ہے, وہ
اس کے اپنے مارکس ہیں، ٹھیک ہے. اگر آئی کام کے ہم کسی اکبر کا ہم ریکارڈ لیتے ہیں، وہ اینٹی انسٹنس کہلائے گی، اور اس کی اکبر کی اپنی ویلیوز ہوں گی، اس کے اپنے یعنی اس کا نام ایڈریس وغیرہ، اس کے مارکس ڈفرینٹ ہوں گے. یعنی ہر اینٹی انسٹنس کی اپنی ایک اسپیسیفک ایز اٹس اون ویلیو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگی اینٹی انسٹنس. تیسرے نمبر پر جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اینٹی سیٹ. اینٹی سیٹ کیا ہے؟ کہ جتنی بھی سیٹ آف آل اینٹیز، یعنی کسی بھی اینٹی ٹائپ یا اینٹی کلاس، یعنی جو ایک ڈیٹا بیس کے اندر جو کوئی اینٹی ٹائپ ہے یا اینٹی کلاس ہے نا، اس کے جتنے بھی اس کے سیٹس ہیں، یعنی جتنی بھی اس کے اندر اینٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یا جتنی بھی اینٹیز اس اینٹی ٹائپ سے بلونگ کر رہی ہیں، جس طرح اب آئی سی ایس ہے، آئی کام ہے، ایف ایس سی ہے، کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اسٹوڈنٹ سے. اسٹوڈنٹ، تو اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ٹائپ ہے اور اینٹی کلاس ہے، ٹھیک ہے نا. اب اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئی سی ایس بھی بلونگ کر رہی ہے اینٹی، آئی کام بھی اور ایف ایس سی. تو یہ تینوں اینٹیز جو ہیں یہ کیا کہلائیں گی؟ اس کی یعنی یہ تینوں اینٹیز مل کے کیا کہلائیں گی؟ اینٹی سیٹ. تو سیٹ آف آل اینٹیز آف اینی اینٹی ٹائپ، یا بھی اس میں اینٹی ٹائپ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا. یا اس کو ہم اینٹی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی جتنے بھی اس کی تمام اینٹیز جو اس کے ساتھ بلونگ کر رہی ہیں، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ان کو ہم اینٹی سیٹ کہیں گے. جس طرح سے یہ جو اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. تو آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس، آئی کام کے اسٹوڈنٹس، ایف ایس سی کے، یہ تینوں کیٹیگری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس اسٹوڈنٹ اینٹی ٹائپ کے کیا، ان کو کیا کہلائیں گے؟ اس کے سیٹ، اینٹی سیٹ. ان کو ہم اینٹی سیٹ کہیں گے کیونکہ یہ ساری اینٹیز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ اینٹی ٹائپ سے بلونگ کر رہی ہیں. تو یہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اینٹی سیٹ جو ہے وہ جتنی اینٹیز 3 ہیں 4 ہیں جو اس اینٹی ٹائپ یا اینٹی کہہ لیں کہ کلاس کے ساتھ بلونگ کر رہے ہیں. جس طرح سے میں یہ اب اس میں اسٹوڈنٹ اینٹی ٹائپ ہے اور اس کے ساتھ کون کون سی اینٹیز بلونگ کر رہی ہیں؟ آئی سی ایس، آئی کام اور ایف ایس سی. تو یہ تینوں اینٹیز مل کے کیا کہلائیں گی؟ اینٹی سیٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک اس کو یہ ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے کہ جی اینٹیز کیا ہیں، اینٹی کیا ہوتی ہے. اینڈ یہ علیحدہ علیحدہ اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از اینٹی سیٹ، واٹ از اینٹی انسٹنس، ٹھیک ہے، واٹ از اینٹی ٹائپ اور اینٹی کلاس. تو اس کے بارے میں یہ شارٹ کوشچن پہ یا اس پہ نوٹ بھی آ سکتا ہے. تو اس کو آپ نے ایگزامپل کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہاں تک اس کو آپ کر لیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے.